فقہ مالکی کے کچھ اصول ہیں، جیسے ہم نے فقہ حنفی کے کچھ اصول پڑھے تھے. امام مالک کے فقہی منہج کا مبدا اہل حجاز کا وہ منہج ہے. مبدا کہتے ہیں سورس. ان کا سورس کیا ہے؟ اہل حجاز کا وہ منہج ہے جس کا آغاز امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے کیا. یہ سعید بن المسیب یا سعید ابن مسیب مدینہ کے بہت بڑے امام تھے. کبار تابعی میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد تھے. انہوں نے ابو ہریرہ کی شاگردی میں علم حاصل کیا تھا. تو داماد کا سسر سے سیکھنا یہ بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے. ہمارے ہاں داماد اور سسر میں اتنا احترام کا رشتہ ہوتا ہے، اتنا احترام کا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں دعا سلام کے علاوہ بہت کم ہی گفتگو کر پاتے ہیں. یہاں پر داماد شاگرد ہیں اور سسر استاد ہیں. تو جب اتنے بہترین استاد ہوں تو شاگرد بھی اتنے بہترین ہی ہوتے ہیں. تو سعید ابن المسیب مدینہ کے بہت بڑے امام، اپنے وقت کے بہت بڑے امام، اور انہی کا جو طریقہ تھا وہی امام مالک نے رائج کیا، اور انہی کی سوچ سے یہ متاثر تھے. لہٰذا انہوں نے اپنی کتب میں بھی اسے ہی اجاگر کیا، یعنی سعید المسیب کا انداز تعلیم ہی اجاگر کیا. قاضی ایاز نے ان فقہی اصولوں کی تفصیل دی ہے. یہ قاضی ایاز اندلس کے تھے، بہت متقی تھے اور محدث بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں بے حد عقیدت تھی، اور 3 صدی ہجری کی ڈکشنری بھی انہوں نے لکھی ہے، اور موطا امام مالک کی شارح بھی ہیں، تشریح کرنے والے بھی ہیں، اور امام مالک کی حالات زندگی بھی انہوں نے ہی لکھی ہے. تو ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ قاضی ایاز نے ان فقہی اصولوں کی تفصیل دی ہے جن پر امام مالک اعتماد کرتے تھے. یعنی فقہ مالکی کے جو اصول جو بہترین انداز میں مرتب کیے وہ قاضی ایاز صاحب ہیں. انہوں نے امام مالک کی فقہ کے تمام اصولوں کو مرتب دیا ہے. ان کے نزدیک وہ اجتہاد جس پر عمل ہو سکے اور جو شریعت کے مزاج کے مطابق ہو، ان کی شرائط، اس کے ماخذ اور اس کے مراتب وغیرہ درج ذیل ہیں. یعنی ایسا اجتہاد جس پر عمل ہو سکے، جو شریعت کے عین مطابق ہو، اس کی کچھ شرائط ہیں اور اس کے کچھ سورسز ہیں، ماخذ ہیں، اور ان کے کچھ گریڈز ہیں. یعنی جو سورسز ہیں اس کے بھی کچھ گریڈز ہیں، درجات ہیں. جیسے ہم نے پڑھا ہے نا، سب سے پہلا درجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا ہے، پھر احادیث صحیحہ کا ہے، پھر اجماع ہے، پھر قیاس ہے. تو یہ درجہ بندی ہے نا، تو اسی کو انہوں نے اپنی کتاب میں مرتب کیا ہے. اچھا، انہوں نے قاضی ایاز نے صحیح بخاری، صحیح مسلم اور موطا امام مالک کی بہت خدمت کی ہے. یعنی ان کتابوں کی ترویج میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اب انہوں نے کیا ترتیب دی ہے اس کتاب میں اور کیا بتایا ہے، وہ ساری باتیں درج ذیل ہیں. اجتہاد کرتے وقت اللہ کی کتاب کو اس طرح مقدم رکھنا ہے کہ نصوص سے ہی اس کے مستفید ہونا چاہیے. یعنی کتاب اللہ کی نصوص سے ہی صحیح معنوں میں مستفید ہونا چاہیے. پھر اس کے ظاہر معانی کو لیا جائے، یعنی بہت ڈیپ معنوں میں نہ گھسا جائے. سب سے پہلے اس کی جو ظاہری معانی ہیں انہی کو لیا جائے، اور پھر اس کے مفہوم کو لیا جائے. پھر اسی طرح سنت میں متواتر اور مشہور کی ترتیب سے مستفید ہوا جائے. یعنی قرآن پاک کے بعد سنت متواترہ اور پھر مشہور کی ترتیب سے مستفید ہوا جائے. پھر مراتب نصوص کا لحاظ رکھا جائے کہ نص میں کس کو اہمیت دینی ہے، جن میں ان کے ظواہر اور ان کے مفہوم، ظواہر ظاہری طور پر جو معنی ہیں ان کا، اور مفہوم کو بھی مد نظر رکھا جائے. جو کتاب اللہ کے مطابق ہوں ان کو مقدم رکھا جائے. یعنی کتاب اللہ کے بعد جس کو بیس بنایا جا رہا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان میں کس کا مقام سب سے اوپر ہوگا؟ جو کتاب اللہ کے مطابق ہوں.
جن کے ظاہری معنی بھی اور مفہومی معنی بھی. اور یہ مراتب نصوص میں ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ مراتب نصوص میں کیا ہے کہ سب سے پہلا مرتبہ قرآن کا ہے، پھر حدیث کا ہے، پھر اجماع کا ہے. اور جب حدیث کی بات آتی ہے نا، اور چوتھا قیاس کا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، ٹھیک ہے. پہلا قرآن پاک، پھر احادیث رسول، پھر اجماع، پھر قیاس. اور جب احادیث کی بات آئے گی تو اس میں بھی درجات ہیں. اس کے درجات کیا ہیں؟ صحیح ہے، حسن ہے، اور پھر ضعیف ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد صحیح کے بھی درجات ہیں، ان سب کو گریجولی درجات کے مطابق لیا جائے گا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مراتب نصوص کہا جاتا ہے. تو مراتب کا خیال رکھنا ضروری ہے. جنہوں نے اسٹارٹ میں بھی کہا نا، مسائل کا استنباط ہوگا، اس کے ماخذ کو بھی دیکھا جائے گا اور اس کے مراتب کا بھی خیال رکھا جائے گا. تو یہ مراتب یہ ہیں کہ قرآن ہو، حدیث ہو، اجماع ہو، قیاس ہو. اور قرآن تو قطع ثبوت ہے، قطع دلالہ ہے. احادیث میں بھی جو گریڈز ہیں اس کو مد نظر رکھا جائے گا. پھر اس کے بعد اجماع اور پھر قیاس کی طرف جایا جائے گا. اور پھر آپ کی کتاب سے ہے کہ پھر اجماع پر انحصار کیا جائے، یعنی پھر اجماع کی طرف آیا جائے اور منحصر ہو، بشرط یہ کہ وہ مسئلہ کتاب اللہ اور سنت متواترہ میں نہ ہو. اگر تو کتاب اللہ اور سنت متواترہ میں ہے تو پھر تو اجماع کی ضرورت ہی نہیں. ان تینوں کی عدم موجودگی میں، یعنی قرآن، حدیث اور اجماع کی عدم موجودگی میں اس مسئلے پر قیاس بھی کیا جا سکتا ہے اور قیاس سے استنباط بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ کتاب اللہ تو قطعی الثبوت ہے اور متواتر سنت بھی قطعی الثبوت ہی ہے. تو ان دونوں کو، یعنی قرآن اور سنت متواترہ کو بہرحال مقدم رکھنا واجب ہوگا. ان سب کو مقدم رکھا جائے گا. پھر ان کے بعد اخبار آحاد مقدم ہوں گی. انہوں نے بھی یہاں پر درجہ بندی کر دی ہے. حنفی میں بھی ہم نے یہ دیکھا، اس طرح کی درجہ بندی کچھ انداز میں مختلف کی گئی تھی، اور یہاں پر بھی کر دی کہ پہلا درجہ قرآن پاک کا ہے، دوسرا متواترہ کا ہے، پھر آحاد لیتے ہیں یہ. پھر ان کے بعد اخبار آحاد مقدم ہوگی جن پر عمل کرنا واجب ہے. یہ اس صورت میں ہے جب مسئلہ کتاب و سنت متواترہ میں نہ ہو. خبر متواتر قیاس پر مقدم ہوگی. خبر متواتر کا درجہ قیاس سے بڑھ کر ہے. عمل اہل مدینہ، یہ ان کا اصول فقہ سب سے مختلف ہے، اور ان کے اس عمل کو، ان کی اس رائے کو بہت سارے علماء نے پسند نہیں کیا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہے عمل اہل مدینہ. اس کو یہ معیار بناتے تھے. آپ کو یاد ہوگا پیچھے ہم نے جب سورسز پڑھے ہیں، فقہ اسلامی کے ماخذ پڑھے ہیں، تو قرآن اور احادیث پڑھی ہیں. تو متواتر کے ہم نے مختلف معنی پڑھے تھے مختلف مسالک میں. تو اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ متواتر کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی علاقے کی کوئی عادت، کوئی ان کے وہاں کوئی سنت ہے، کوئی رواج ہے. سنت سے مراد ان کا طریقہ، ان کا کوئی طریقہ ہے، وہ چلا آ رہا ہے، تو اس کو زیادہ ویلیو کریں گے حدیث کے مقابلے میں. تو وہ منہج امام مالک صاحب کا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اہل مدینہ کے عمل کو حدیث سے بڑھ کر درجہ دیتے ہیں. یہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں کہ کیوں، ان کا اس کے پیچھے کیا کانسیپٹ ہے. اور بہرحال جتنا بھی وہ کنسیپشنل ہو، بہرحال قابل قبول اس لیے نہیں ہے کیونکہ سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. اس لیے بہت سے علماء نے ان کی صرف اس نقطۂ نظر سے اختلاف کیا ہے، باقی بہت زیادہ اختلاف نہیں کیا ہے. تو یہ چیز تمہیداً میں نے آپ کو بتا دی تاکہ جب آپ پڑھیں تو آپ کا ذہن اس بات کے لیے تیار ہو کہ کیا بات کی جا رہی ہے. تو ان کا ایک اور اصول عمل اہل مدینہ، افتاء میں یعنی فتویٰ دینے میں، یا استنباط مسئلہ میں یعنی مسئلے کو اخذ کرنے میں امام محترم رحمہ اللہ قرآن و حدیث پر اعتماد کرتے ہیں. ان کا بیسک اصول تو یہی ہے. اور اس معاملے میں سارا دار و مدار علماء حجاز میں کبار تابعین محدثین پر کرتے ہیں. یعنی اہل مدینہ کی روایات ان کے قضاء یعنی ان کے فیصلے اور احکام کو قابل عمل قرار دیتے ہیں.
یعنی صرف انہی صحابہ کرام اور انہی تابعین کی روایت کو لیتے ہیں جو اہل مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں. اہل مدینہ کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی تابعین ہیں، ان کی روایات یہ نہیں لیتے. کیوں؟ اس کا جواب بھی آگے آئے گا. کیونکہ ان سے کسی نے یہ بھی سوال کیا، ایسا کیوں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا بھی جواب انہوں نے دیا ہے. تو اہل مدینہ کی روایات ان کے قضاء یعنی ان کے فیصلے اور فتوے اور احکام کو قابل عمل قرار دیتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کر دیا، ان کی جو روایات ہیں وہ قابل عمل ہیں ہر حال میں. وجہ سیدنا عمر اور ان کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ عنہما کی خاص اہمیت تھی مدینہ میں. دیگر شہروں کی روایات کو یہ کہہ کر ترک کر دیا کرتے کہ ان کے راوی میرے شہر کے نہیں ہیں، اور یہ خود چونکہ مدینہ کے تھے تو یہ مدینہ کے راویوں کو ہی ترجیح دیا کرتے تھے. لیکن اگر کسی مسئلے میں کوئی جواب انہیں نہ ملتا تو پھر قیاس یا ایک نئی دلیل یعنی مصالح مرسلہ کے ذریعے اجتہاد کر لیا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے مصلحت عامہ کا تقاضا. جیسے ہم نے ایک نئی ٹرم پڑھی تھی فقہ حنفی میں، استحسان اور حیل، تو ان کے ہاں ایک نئی ٹرم تھی مصالح مرسلہ. مصالح مرسلہ کا معنی یہاں دیا گیا ہے مصلحت عامہ کا تقاضا. یعنی اگر انہیں کوئی ایسی مشکل آ جاتی کہ آپ اس کو کیسے سولو کریں تو قرآن و حدیث میں نہ ملتا، تو پھر وہ قیاس سے کام لیتے، اور قیاس نہ کر پاتے تو پھر کیا کرتے؟ مصالح مرسلہ کے ذریعے. مصالح مرسلہ میں وہ یہ دیکھتے کہ لوگوں کا فائدہ کس میں زیادہ ہے، تو لوگوں کا فائدہ جس میں زیادہ ہوتا تو وہ اس حساب سے فتویٰ دے دیا کرتی تھی. اور وقت کا تقاضا کیا ہے وہ یہ بھی دیکھا کرتے کہ اس وقت کون سی بات اس وقت کے تقاضے کو پورا کرتی ہے، تو سائل کو اس اعتبار سے جواب دیا کرتے تھے جس میں اس کی سہولت ہوتی، جس کو مسلک کے امام مالک میں مصالح مرسلہ کے نام سے ایک سورس بنایا گیا ہے. یہ سمجھ آیا آپ کو مصالح مرسلہ؟ بہتر کیا تھا کہ دیگر علاقوں کے راویوں کی روایت کو لے لیا جاتا تو ہو سکتا ہے صحیح احادیث سے سولوشن نکل آتا، لیکن انہوں نے اس کے بجائے مصالح مرسلہ سے کام لیا ہے. اہل مدینہ کے اس عمل کو کہ مدنی لوگ گاہک اور دکاندار میں سودے کو ختم کرنے میں ایک دوسرے کے اختیار کو ہمہ وقت تسلیم کرتے تھے. یعنی گاہک اور دکاندار کے درمیان جب سودا ہو رہا ہے تو اس سودے کو دونوں میں سے کوئی بھی کبھی بھی ختم کر سکتا ہے. اہل مدینہ کا یہ طریقہ کار تھا، کسی بھی وقت کمٹمنٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے. امام مالک نے جب اسے صحیح حدیث پر ترجیح دی، اس کانسیپٹ کو جو مدینہ کا تھا کہ گاہک اور دکاندار اپنے سودے کو کسی بھی وقت کینسل کر سکتے ہیں، حدیث رسول پر ترجیح دی. اور حدیث رسول کیا ہے؟ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، بائع اور مشتری دونوں اس وقت تک با اختیار ہیں جب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے. یعنی جیسے ہی جدا ہو گئے اب اختیار ختم، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. یعنی خرید و فروخت کا سلسلہ ہو گیا، اب گاہک چلا گیا، ظاہر وہ وہیں بیٹھا تو نہیں رہے گا، اب وہ چلا گیا تو دونوں میں جدائی آ گئی. تو اب وہ آ کر کہتا ہے کہ نہیں میں سودا کینسل کرتا ہوں، تو حدیث رسول کے مطابق یہ اگر دکاندار وہ چیز واپس نہیں لیتا تو وہ گناہ گار نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بائع اور مشتری اس وقت تک با اختیار ہیں، اس وقت تک سودے کو کینسل کر سکتے ہیں جب تک وہ ایک دوسرے کے پاس موجود ہیں. اچھا، اس جدائی کے بھی مختلف علماء نے مختلف معنی لیے ہیں. کچھ کا یہ خیال ہے کہ تھوڑا دور چلا گیا دونوں میں جدائی ہو گئی اور پھر واپس آ گیا، بیچ میں پلر آ گیا تب بھی جدائی ہو گئی. بعض لوگ کا یہ خیال ہے کہ ٹاپک چینج ہو گیا، یعنی سودا مکمل ہو گیا، ٹاپک چینج ہو گیا، اب کسی اور ٹاپک پہ بات ہو گئی تو وہ بھی جدائی ہے کہ اب تو یہ ایک معاملہ مکمل ہو گیا، اب دوسری طرف بات نکل گئی. اور پھر وہ اس کو خیال آیا گاہک کو یا دکاندار کو کہ میں نے تو کسی اور کو کہہ دیا تھا، تو یہ تو اس کا مال ہے تو آپ واپس کر دیں. تو یہ اگر گاہک منع کر دیتا ہے تو وہ گاہک گناہ گار نہیں ہوگا اور حدیث کے خلاف نہیں کر رہا. تو جدائی کے بھی مختلف معنی لیے ہیں. لیکن اہل مدینہ کا عمل کیا تھا
کہ اگر وہ 2 مہینے بعد بھی آ کر واپس کر رہا ہے، 1 مہینے بعد بھی آ کر واپس کر رہا ہے، کسی بھی وقت واپس آ کے کر رہا ہے دکاندار کو گاہک، تو وہ واپس لے لیا کرتے تھے. ان کے یہاں اس طرح کا ایک رکھ رکھاؤ کا معاملہ تھا، اور اب تک بہت سارے علاقوں میں یہ طریقہ رائج ہے. تو انہوں نے اس طریقہ کار کو جو مدینہ کا عمل تھا اس کو حدیث پر ترجیح دی ہے. تو دیگر فقہائے محدثین نے یہ کہہ کر کہ عمل اہل مدینہ کو حدیث پر ترجیح نہ دی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول، یہ جو حدیث کے ذریعے بائع اور مشتری کے درمیان بتایا دیا گیا ہے، یہ تو آفاقی ہے، تو ساری دنیا والوں کے لیے. لیکن مدینہ والوں کا عمل ساری دنیا والوں کے لیے تو نہیں. ضروری تو نہیں کہ جو مدینہ میں عمل ہو رہا ہے وہ کراچی میں بھی ہو سکے. اگر آپ کسی سبزی والے کے پاس جاتے ہیں اور آپ نے اس کو پیسے دے دیے اور اب کہا کہ بھائی مجھے اس میں سے 1 کلو آلو کم کر دیں، مجال ہے اس کی وہ کم کریں. اب پیسے مل گئے ہیں بھئی، آپ کو کچھ اور لینا ہے تو لیں، پیسے تو نہیں مل سکتے. تو ضروری نہیں کہ اہل مدینہ کا عمل ایسا. تو اور جب اس نے پیسے دے دیے اٹ مینس یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی جدائی ہو گئی کہ بس اب اس نے پیسے دے دیے، وہ تھیلی اس نے ہینڈ اوور کر دی اور اب وہ اپنی راہ بس چلنے ہی لگا تھا، اور اس نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے تو یہاں یہ چیز واپس کرنی ہے. یہ بھی ایک جدائی کا معنی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو ضروری نہیں کہ اہل مدینہ کا عمل پوری دنیا کے لیے آفاقی ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور قول آفاقی ہے. ہر مقام پر مدینہ والے لوگ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اس مزاج کے حامل لوگ ہو سکتے ہیں جیسے مدینہ والے ہیں، اور نہ ہی ان اہل مدینہ کا عمل حدیث صحیح کے مقابل میں ایک آفاقی اصول بنایا جا سکتا ہے، بلکہ اصول حدیث سے ہی ماخوذ ہوگا. فقہ حنفی میں بھی ہم نے کیا دیکھا تھا؟ پہلے انہوں نے اصول بنائے، پھر احادیث دیکھی. انہوں نے بھی یہاں پر یہ خطا کی کہ اصول بنایا اور پھر حدیث دیکھی. تو حدیث پہلے ہے پھر اصول ہے، کیونکہ صحابہ مدینہ میں رہے اور باہر بھی رہے. ایسا نہیں تھا کہ تمام صحابہ کرام مدینہ میں ہی رہے، وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. تو جہاں صحابی کی بات آئے گی وہ کہیں گے قال رسول اللہ، تو انہوں نے صدقہ، سچ کہا، ان کی بات کو لیا جائے گا، کیونکہ وہ بات کس کی کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی کہہ رہے ہیں. خواہ وہ مدینہ سے کہیں یا دنیا کی کسی بھی خطے سے کہیں، اس کی اتنی ہی ویلیو ہے. نیز ان کا ایک اور اصول کیا تھا؟ ان کا یہ اصول تھا نیز صحابہ مدینہ میں ہوں، یہ جو ایک اصول ہے، صحابہ مدینہ میں ہوں تو یہ علم امام مالک کے نزدیک حجت ہو. امام مالک کا جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ مدینہ میں ہوں تو یہ علم امام مالک کے نزدیک حجت ہو. لیکن جب یہ علم مصر و شام و کوفہ چلا جائے تو اس کی حجت قابل غور ٹھہرے. اس پر کیوں غور کیا جائے؟ یہ بھی قابل غور نہیں ٹھہرنی چاہیے. اس لیے باہر والوں کا علم انہوں نے کوٹ نہیں کیا. یہ ان کا اپنی ایک سوچ تھی. لہٰذا امام مالک کے اس اصول سے بہت سے لوگوں نے اختلاف کیا ہے. امام مالک کے اس اصول کو بہت سارے لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. ان سے سوال کیا گیا کہ آپ نے سیدنا علی اور ابن عباس کی روایات ذکر نہیں فرمائیں، کیونکہ یہ مدینہ میں نہیں تھے. حضرت علی اور ابن عباس، اور ابن عباس کون ہیں؟ مفسر صحابی ہیں، اور حضرت علی ان سے بھی بے شمار علمی روایات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سے ایسے فیصلے جو حضرت عمر نہیں کر سکتے تھے، حضرت علی کو بلواتے تھے کوفہ سے، آئیے ہم سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو حضرت عمر ان کو بلواتے تھے اور حضرت علی آ کر فیصلہ کیا کرتے تھے. تو ان سے کسی نے یہی پوچھا کہ آپ نے سیدنا علی اور ابن عباس کی روایات ذکر نہیں فرمائیں، تو جواب دیا لم یکونا من بلدی، یہ دونوں میرے شہر مدینہ میں نہیں تھے. ان کا یہی جواب ہوا کرتا تھا کہ بس جو مدینہ میں ہے میں صرف ان کی روایات لیتا ہوں. مدینہ کے علماء کا باہم اختلاف عمل اہل مدینہ کا اصول کمزور بناتا ہے، جس کا ذکر موطا میں ہے، یعنی اختلافات کا ذکر موطا میں ہے. اس صورت میں کچھ اہل مدینہ کے ارشادات دوسروں پر کیسے حجت ہو سکتے ہیں؟ یعنی اہل مدینہ میں سے کس کا عمل لیا جائے، یہ کون طے کرے گا کہ اس کا عمل صحیح ہے یا اس شخص کا عمل صحیح ہے؟ کون سے اقوال ہوں گے جنہیں ترجیح دے کر سنت ثابت کیا جائے؟ پھر اتنے سارے سوالات اٹھتے ہیں نا کہ اب کون ایسا شخص معیار ٹھہرے گا جس کو ہم حدیث کے مقابلے میں ترجیح دیں اور اس کو رہتی دنیا تک قائم کریں، جبکہ دونوں طرف اہل مدینہ ہی ہوں،
یعنی دو لوگ اہل مدینہ کے ہی ہوں. اب اہل مدینہ کو جب ترجیح دینی ہے تو اب ان دو میں سے کس کو ترجیح دیں، یہ بھی سوال اٹھتا ہے. تو جب انسان صحیح سورس سے نکلتا ہے تو ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں. تو یہ ایک ان کا اصول تھا. بہرحال ان کا یہ اصول تھا کہ اہل مدینہ کو صحیح احادیث پر ترجیح دوں گا، کیونکہ جو صحابہ اور ان کی اولادیں مدینہ میں رہی ہیں وہ ان کے نزدیک زیادہ قابل عمل ہیں ان علماء سے، ان روایات سے جو دیگر ممالک کی ہیں. یہ ان کا ایک اصول تھا. چند مالکی اصطلاحات، یہ اصول ہو گئے امام صاحب کے، اور یہ انہوں نے خود بتائے ہیں، ان کی اپنی زبانی ہے. قاضی ایاز صاحب نے ان اصولوں کو ترتیب بے شک دیا ہے، لیکن یہ اصول خود امام صاحب نے بتائے ہیں. تو یہ مالکی مسلک کے اصول ہیں. اب چند مالکی اصطلاحات جو ان کی کتب میں آپ کو ملیں گی. ائمہ، ان سے مراد ابو القاسم بن محرز. متاخرین میں قاضی ایاز بن موسیٰ، یہی جو قاضی ایاز جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے، یہ یحسبی، قاضی ایاز بن موسیٰ یحسبی. اور متقدمین میں عبد العزیز بن ابی سلمہ، یہ ائمہ میں شمار ہوتے ہیں. ان سب کا سن وفات بتا دیا گیا ہے ساتھ ساتھ. ان میں کچھ متقدم ہیں اور کچھ متاخر ہیں. متاخر یعنی لیٹر اسکالرز، اس میں قاضی ایاز آتے ہیں، اور متقدم یعنی خیر القرون کے دور کے جو علماء ہیں یا فقہاء ہیں ان میں شمار ہوتا ہے عبد العزیز بن ابی سلمہ کا. الاخوان یا الاخوان، اس سے مراد مطرف بن عبداللہ اور عبد الملک بن عبد العزیز المعروف ابن الماجشون ہیں. اس کی وجہ ان کا باہم بے شمار احکام اور ان پر عمل میں اتفاق ہو جاتا ہے. یعنی جو دو شیوخ ہیں ان کا بے شمار اعمال میں متفق ہو جانا ثابت ہے، اس وجہ سے ان کو الاخوان کہا جاتا ہے. شیخ، اس سے مراد مالکی فقہا ممتاز مغربی فقی ابو محمد عبداللہ بن ابی زید القیروانی رحمہ اللہ لیتے ہیں. انہیں مالک صغیر بھی کہا جاتا ہے. یعنی انہوں نے اتنا علم حاصل کیا ہے اور اتنا اس پہ تدبر کیا ہے، اتنے ایکسپرٹ ہو گئے کہ مالک صغیر کہلائے، اسی لیے ان کو شیخ کہا جاتا ہے. شیخان سے مراد ابو محمد القیروانی، یہی جو اوپر ہیں، اور ابو الحسن علی القابسی رحمہم اللہ لیتے ہیں. یعنی شیخان میں ایک تو شیخ خود آ گئے اور ایک اور آ گئے ابو الحسن. قابسی ابو الحسن علی بن محمد بن خلف المعافری کے نام سے معروف ہیں، اور ابو زید المروزی سے بھی پہچانے جاتے ہیں. یعنی ان کا ایک اور نام بھی ہے. یہ جو قابسی صاحب ہیں نا، شیخان سے مراد کون ہیں؟ دو شیخ. ایک تو کون سے ہیں جو شیخ ہیں خود، دوسرے کون ہیں؟ ابو الحسن علی القابسی. ان کے ہی دو اور نام ہیں، یہ بتایا چلے نا. قابسی ابو الحسن علی بن محمد بن خلف المعافری کے نام سے بھی مشہور ہے، اور ایک اور نام بھی ان کا مشہور ہے، ابو زید المروزی. یہ چار لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے. ایک ان میں ایسے ہیں جن کے تین نام ہیں، تو ان تینوں میں سے کوئی بھی کوٹ نام کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر آپ کو تینوں نام لکھ کر بتا دیے گئے. جب بھی تینوں میں سے کوئی بھی نام آئے گا، اس سے مراد کون ہوں گے؟ یہی ابو الحسن علی القابسی. ٹھیک ہے. قرینان، اس سے مراد اشہب بن عبد العزیز القیسی العامری ہیں، اور عبداللہ بن نافع السائغ ہیں. السائغ ایک شعبہ ہوتا ہے پینٹر کا. پینٹر جانتے ہیں کون ہوتے ہیں؟ دیواروں پر پینٹ کرتے ہیں نا. ہمارے یہاں پینٹرز کا اولیا دیکھا ہے. بہت سے پینٹرز اس وجہ سے نماز نہیں پڑھتے کہ ان کے کپڑے خراب ہیں، ناپاک ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں. اور یہ السائغ
کون ہیں؟ مالکی مسلک کے بہت بڑے فقیہ. تو یہ جتنے بھی علماء کے نام آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ وہ لوگ ہیں ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں دنیا سے، نہ ان کے بیوی بچے ہیں، نہ ان کا کوئی ذریعہ معاش ہے. سب چیز چھوڑ چھاڑ کے صرف اور صرف علم کے لیے وقف ہو گئے. ایسا نہیں ہے. ان کے اپنے گھریلو زندگیاں بھی ہوا کرتی تھی، اور اسی طرح جو دین پر چلتا آیا ہے اور دین کے لیے کوششیں کرتا گیا ہے تو اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے، بیسیکلی رک کر صرف یہ بتانا تھا کہ یہ جو سائق تھے یہ شعبے سے سائق تھے اور اسی سے مشہور تھے، لیکن انہوں نے اپنے اس کام کے ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کیا. تو انسان کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اس میں اس کا کتنا بھی وقت لگتا ہو، اس کو علم حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے. تو اس قلیل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ ضرور برکت دے گا اور اس کو وہ سکھائے گا جو شاید ایک فارغ شخص اپنے کثیر وقت میں علم حاصل کر کے بھی نہیں حاصل کر سکتا. یہاں سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے. مفتی یہ بھی ایک ٹرم ہوتی ہے، تو ان کے یہاں مفتی کی ٹرم، جیسے ہم نے امام ابو حنیفہ کے مسلک میں بھی مفتی کے حوالے سے پڑھا تھا کہ احناف میں مفتی کے لیے کیا ایک مقید ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے کیا تھا کہ اپنے مشائخ کی کتابوں کو پڑھ کر اور اپنے مسلک کے مطابق یا اس کے متعلق ہی صرف فتویٰ دیتا ہے. اسی کا وہ مجاز ہوتا ہے کہ اپنے مشائخ کی کتابوں کو پڑھ کر اپنے مسلک کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں احناف کے مفتی. جو فقہ مالکی میں مفتی حضرات ہیں تو فقہ مالکی میں راجے کے مطابق ایسا فتویٰ دے ایک مفتی جو نفس مسئلہ کے لیے مناسب ہو. یعنی بہت ساری اگر آراء آ جاتی ہیں تو اس میں سے جس کو چاہے وہ ترجیح دے سکتا ہے. بات کیا ہونی چاہیے کہ وہ نفس مسئلہ کے مناسب ہو، یعنی مسئلے کے عین مطابق ہو. جیسا مسئلہ ہے، جیسا کویشچن آیا ہے، ایکوریٹ اسی کے مطابق جواب دینا ہے. اب وہ کسی بھی شیخ کی رائے ہو سکتی ہے، امام صاحب کی رائے ہو یا ان کے شاگردوں کی رائے ہو. اس میں ایک مفتی کو اختیار دیا گیا ہے مالکی فقہ میں. اور غیر مفتی وہ ہوتا ہے جو اجتہاد کی شروط پر نہیں، یعنی وہ خود اجتہاد نہیں کرتا، تو وہ اجتہاد کی شروط پر نہیں اترتا، بلکہ وہ متفق علیہ مسائل ہی صرف بیان کرتا ہے. یعنی وہ صرف پڑھ کر اور بتا دیتا ہے کہ اس میں یہ رائے ملتی ہے، وہ خود اجتہاد نہیں کرتا. یا وہ مسائل جو مذہب میں مشہور ہوں، یعنی اس مسلک میں مذہب مالکی میں مشہور ہوں، یا جن کو اولین فقہائے مالکیہ نے ترجیح دی ہو، صرف ان کو بتا دیتا ہے وہ ان اقوال کو. کون؟ جو غیر مفتی ہوتا ہے. تو غیر مفتی کا لیول مفتی کا نہیں ہوتا ہے، مفتی کا لیول اس سے ہائی کیٹیگری کا ہوتا ہے. مالکی کتب کی روایات میں اور مشائخ کی روایات میں ترجیح کے کچھ اصول ہیں. مالکی فقہ کی جو کتابیں ہیں اور مشائخ یعنی ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو کتابیں ہیں اس میں ترجیح کا اصول کیا دیا جائے گا. مثلاً مشائخ کے اقوال میں اگر اختلاف ہو تو المدونہ میں امام مالک کا قول ابن القاسم کے قول سے مقدم ہوگا. آپ کو یاد ہوگا المدونہ پیچھے ہم نے پڑھی ہے کتاب جو کہ فتاویٰ کی کتاب ہے، اس میں بہت سارے مسائل ان کے جوابات موجود ہیں. جب ایک ہی سوال کا جواب امام صاحب نے کچھ اور دیا ہے، ان کے شاگردوں نے کچھ اور دیا ہے، تو وہ سب مرقوم ہے، اس میں سب لکھ دیے گئے ہیں. تو اس میں اگر امام صاحب اور ابن القاسم جو ان کے شاگرد تھے ان میں اگر اختلاف ہو تو مقدم کس کا قول ہوگا؟ امام صاحب کا. اس لیے کہ امام مالک بہرحال بڑے امام ہیں. اسی کتاب میں ابن القاسم کا قول دوسرے کے مقابلے میں مقدم ہوگا، یعنی دوسروں کی رائے کچھ اور ہے اور ابن القاسم کی رائے کچھ اور ہے، تو کس کا مقدم ہوگا قول؟ ابن القاسم کا. اس لیے کہ وہ امام مالک کے مذہب کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. مذہب کی اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے، تو مذہب کی اصطلاح سے مراد مذہب امام مالک ہے. یعنی جب ان کی کتب میں آپ مذہب دیکھیں گے تو اس سے مراد دیگر مذاہب نہیں ہوں گے اسلام کے علاوہ. کیا ہوگا؟
مالکی مذہب ہوگا، مالکی مسلک ہوگا، مالکی فقہ ہوگی بیسیکلی. تو اس سے مراد فقہ امام مالک ہوگی. مالکی مسلک میں فقہا مختلف رائے بھی رکھتے ہیں. یہ حریت رائے کا نتیجہ ہوتی ہے کہ ایک استاد اپنے شاگردوں کو یہ حق دیتا ہے کہ اگر آپ اختلاف رائے کرنا چاہیں تو کریں. تو ان اختلافات کو سامنے لایا بھی گیا اور ان کو لکھا بھی گیا اور آج تک اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے. تو مالکی مسلک میں فقہا مختلف رائے بھی رکھتے ہیں. ایسی صورت میں ترجیح کے لیے مشہور کا لفظ مستعمل ہوتا ہے. پھر ایسی صورت میں جب اختلاف رائے ہوتا ہے تو جس قول کو ترجیح دی جاتی ہے نا تو اس کو راجح قول نہیں کہا جاتا، اس کو مشہور قول کہا جاتا ہے. تو ان میں ایک ٹرم کیا آ گئی اور مشہور سے کیا مراد ہے کہ اگر کچھ مالکی فقہا میں اختلاف ہوا ہے تو جس قول کو ترجیح دی گئی ہے اس کو مشہور کا نام دے دیا جائے گا، جس سے مراد وہ مسئلہ جو مالکی مسلک میں مشہور ہے یا جس مسئلے کے قائلین بہت سے ہوں، یعنی جس رائے کے قائل بہت سارے لوگ ہوں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشہور. سمجھ آیا یہاں تک؟ کچھ تو ان کے اصول پہلے ہم نے پڑھے، پھر ان کی ٹرمز جو ان کی کتب میں آپ کو ملیں گی. تو اس ٹرم کو آخر میں کوٹ کر دیا جاتا ہے. اگر آپ نے کتاب دیکھی ہو فقہ الحدیث کے نام سے، اگر آپ اس کو کھولیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ایک فہرست ملے گی. اسٹارٹ میں شروع میں ساری اصطلاحات لکھ دی گئی ہیں کہ یہ اصطلاح اگر آپ اس کتاب کے کسی بھی صفحے میں دیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا. تو ایک قاری یعنی ایک پڑھنے والا جب اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے یا اس طرح کی دیگر کتب کا مطالعہ کرتا ہے تو اس سے یہ اس کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو پہلے ساری اصطلاحات آ جاتی ہیں. تو یہ وہی بات ہے کہ یہ ٹرمنالوجیز ہیں جو آپ کو مالکی مسلک میں ملیں گی. تو اس کو سمجھنا ضروری تھا، اس لیے سمجھایا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے تو یہ ساری اصطلاحات آپ کو ضرور کام آئیں گی.